أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ مثال ان منافقوں کی اس شخص کی سی ہے جس نے جلایا آگ کو، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کو تو لے گیا اللہ اس کی روشنی اور چھوڑ دیا ان منافقوں کو اندھیرے میں، ایسے اندھیرے میں کہ وہ دیکھتے نہیں۔ سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ منافق واپس لوٹنے والے نہیں۔ منافقین کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کی حالت کی وضاحت کے لیے ایک مثال دی گئی۔ فرمایا ان کا حال اس شخص جیسا ہے جو سفر کر رہا ہو، اچانک رات بھی آ گئی اور سامنے جنگل بھی ہے۔ جنگل کا اپنا اندھیرا ہوتا ہے اور پھر اوپر سے رات۔ اس شخص نے بمشکل آگ جلائی، آگ جلی ہی تھی، روشنی ہوئی ہی تھی، اچانک آندھی طوفان آئی اور دیا بجھ گیا، آگ بجھ گئی، دوبارہ سے اندھیرے میں کھڑا ہے، اپنا آپ دکھائی نہیں دے رہا، رستہ کیسے ڈھونڈے گا اور چلے گا کیسے؟ منافقوں کا حال ایسے ہی ہوا۔ ایمان کی توفیق ہو گئی، زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو کہ روشنی مل گئی اور رستہ نظر آنے لگا، لیکن جب وہ کلمہ دل میں نہیں اترا تو پھر وہ روشنی بجھ گئی، اب اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ فرمایا لا یبصرون کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کیا کریں اور کدھر جائیں، کیا کریں اور کدھر جائیں۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے اور دل میں یقین بھی رکھتے ہیں، باوجود اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی ہم بھی ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لا یبصرون کچھ سجھائی سمجھائی نہیں دیتا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ کسی سے پوچھ لیں آپ کو کیا ہوا، بس طبیعت اداس ہے، دل پریشان ہے، کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گو مگو کی کیفیت، کچھ سمجھ نہ آنا، کچھ رستہ سجائی نہ دینا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا کرنا ہے، یہ گناہوں کی نحوست۔ ورنہ ایمان جتنا دل میں پختہ ہوتا جائے گا، ایمان کا نور دل میں جتنا جتنا اللہ کی یاد سے بڑھتا جائے گا، فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن پھر ان آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھنے لگتا ہے، پھر اسے تو وہ بھی نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو کلمے والا اور کہے مجھے سمجھ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میری تو سمجھ سے باہر ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی یاد میں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے ذکر کی برکت سے ایمان کا نور دل میں زیادہ ہوگا، ویسے ہر چیز سمجھ آئے گی اور مشکل سے مشکل رستے آسان ہوں گے، بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ فرمایا یہ منافق اپنی منافقت کی وجہ سے زبان پر ایمان ہے، دل میں اس کو جگہ نہیں دی، اب ان کی حالت لا علاج مریض کی سی ہو گئی ہے، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کچھ یہ بول نہیں سکتے۔
بہرے گونگے اندھے، حالانکہ فزیکلی میڈیکلی نہ وہ بہرے تھے نہ گونگے نہ اندھے، انہیں نظر بھی آتا تھا، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن فرمایا جس چیز کے لیے یہ کان دیے حق سننے کے لیے وہ انہیں سنائی نہیں دیتا، تو گویا ہمارے نزدیک تو پھر وہ بہرے ہی ہوئے۔ جس چیز کے لیے آنکھیں دی تھی کہ حق دیکھتے، وہ تو انہیں نظر نہیں آتا، اور جو زبان ہم نے حق بولنے کے لیے دی تھی، اپنی یاد کے لیے دی تھی، وہ زبان اس کام میں لگی نہیں تو سمجھو زبان ہے ہی نہیں۔ جیسے آج کوئی شرارتی بچہ ہے، ماں باپ کی بات پر توجہ نہیں دیتا، بار بار بلایا جاتا ہے، نہ سنتا ہے، یا پھر سن کر سنین سنی کر دیتا ہے، یا سننے کے باوجود مانتا نہیں، تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ سنتے نہیں، بہرے ہو۔ یا شرارتوں سے باز نہیں آتے، بار بار ٹھوکر لگتی یا کچھ، یا رستے میں گزرتے ہوئے کوئی ٹھوکر مار جائے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھتا ہے، پھر ہم فوراً کہتے ہیں اندھے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ کہ جو کام لینا چاہیے ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے اور اس زبان سے وہ تو لے نہیں رہے۔ لا یرجعون، فرمایا یہ اب واپس لوٹنے والے نہیں، اپنے آپ کو منافقت میں ایسا آگے لے گئے کہ اب ان کی واپسی مشکل ہے، یہ لا علاج مریض بن گئے۔ ایسے ہی گناہوں کی بدولت بھی ہوتا ہے کہ گناہ کیے توبہ نہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں پر ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ واپسی کی امید ہی نہیں رہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ گناہ ہو جائیں، انسان ہے، بتقاضۂ بشریت فوراً توبہ کرنی چاہیے، واپس پلٹنا چاہیے، ایسے نہ ہو اتنے دور نکل جائیں لا یرجعون، پھر واپسی کا امکان ہی نہ رہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔